अस्सलाम वालेकुम। आमिना खातून ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को सलामत और महफूज रखे। ज़्यादा दिन हो गया मैं वीडियो अपलोड नहीं करी हूँ और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। मैं आप लोग से बस यही कहना चाहती हूँ कि ये ज़िंदगी का सफ़र है और इस सफ़र में कौन पहुँच जाता है, कौन छूट जाता है, कौन रह जाता है। ज़िंदगी है, कहाँ से कहाँ हो जाती है, चली जाती है। ज़िंदगी इंसान को रुलाती बहुत है और उसे तड़पाती भी बहुत है। मगर हर बार इंसान कहते हैं कि फलाना रुलाता है, ढिकाना रुलाता है, वो रुलाता है, कोई किसी को नहीं रुलाता है। जब इंसान रोता है तो खुद की गलतियों से और खुद की अफ़सोस से वो रोता है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जब वो अपनी गलती पे अफ़सोस करता है, तभी वो रोता है, ऐसे रोता नहीं है। औरतें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। औरत बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है और अल्लाह पाक ने औरत को बनाया इस दुनिया में सबसे खूबसूरत और औरत की ज़िंदगी है सबसे खूबसूरत। और उसकी ज़िंदगी एक आदमी, एक मर्द सँवारता है और वो औरत अपनी ज़िंदगी को सँवारती है। सब कहते हैं कि मर्द की शिकायत होती है कि मर्द उसकी हालात को समझता है, अगर वो ना समझे तो वो बेकार हो जाती है, अगर उसे समझे तो उसकी ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। तो ये तो बात सही है कि औरत की ज़िंदगी जन्नत बन जाती है जब उसका शौहर उसे समझता है। अगर जो शौहर अपनी बीवी को नहीं समझता है तो वो जन्नत नहीं बन पाती है, दोज़ख से भी बेकार उसकी ज़िंदगी हो जाती है। तो मेरा कहना बस यही है कि एक औरत अपनी ज़िंदगी को अच्छा भी बना सकती है और बुरा भी बना सकती है, मगर उसका साथ देने वाला हमसफ़र अगर वो सही है तो उसकी ज़िंदगी कभी ख़राब नहीं हो सकती और बुरा नहीं बन सकता। मगर कुछ आदतों से औरत खुद खुद ही तबाह और परेशान होती है और उनके साथ-साथ वो मर्द भी होते हैं और कुछ मर्द की आदतों से औरत तबाह और परेशान होती हैं, जो कि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज आप औरतों को, बहन-बेटियों को नहीं समझेंगे तो कैसे होगा? अगर ये बहन-बेटियाँ एक भाई-बाप को, शौहर को नहीं समझेंगी तो कैसे होगा? क़यामत बहुत नज़दीक है और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और इस दुनिया में कुछ रह नहीं जाएगा, खुदा के यहाँ क्या मुँह दिखाएँगे? तो काम वैसा करना चाहिए। मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ, अपनी बेटियों से कि काम वो करो जो तुम्हारी आखिरत भी रहे और ये दुनिया भी तुम्हारी रहे। देखो बुरे-बुरे काम करके हम अपने नाम को तो अच्छा बना लेंगे, शान-शौकत तो मिल जाएगी, मगर वो आग कितनी कठिन होगी, जिसमें हमको तड़पना पड़ेगा, हमें रोना पड़ेगा। वो ज़िंदगी बड़ी खतरनाक है और हम आज नमाज़ें पढ़ते हैं, चारों तरफ से यही बात होती है कि एक औरत नमाज़ पढ़े, बच्चे नमाज़ पढ़ें, अल्लाह के कानून को फ़ॉलो करें। आखिर ये नमाज़ पढ़ी क्यों कहते हैं कि नमाज़ पढ़ी जाए और नमाज़ औरत पढ़ें, मर्द पढ़ें और इस नमाज़ को कज़ा ना करें, क्यों कहा गया है? औरत गुनाह करने के बाद भी, मर्द गुनाह करने के बाद भी, ये दोनों गुनाह करने के बाद भी नमाज़ें अदा करते हैं। नहीं बाकी दिन जा पाते हैं मगर जुम्मा के दिन आदमी नमाज़ के लिए मर्द हज़रात जाते हैं नमाज़ के लिए। आखिर क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है? आप लोग इस बात का जवाब ज़रूर देना, अगर आप लोग के पास हो तो कमेंट में जवाब ज़रूर देना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गले में खराश है, इसीलिए बराबर मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही है। मगर सच बताऊँ, इसलिए नमाज़ अदा करने के लिए कहा गया है कि
ہماری آخرت اچھی ہو، ہماری آخرت اچھی ہو، صرف آخرت اچھی ہو۔ اللہ پاک سب سے پہلا حساب اس قبر کا ہے، اس قبر میں حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دنیا میں مٹی منگایا بنانے کے لیے انسان کو، تو سب سے پہلے یہ زمین روتی تھی۔ تو آپ سوچئے سب سے پہلا سبق ہمیں اس قبر سے ملے گی، تو کیوں نہیں آپ لوگ سوچتی ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں خدا کا کلام ہے اور نعت ہے، تقریریں ہیں، بیانے ہیں، اسے بے ادبی نہ کیا جائے، اسے ادب سے چلایا جائے اور ادب سے کرا جائے۔ اگر ہم نعت اٹھاتے ہیں تو یہ نعت سوچو تو صحیح کس کے نام سے چل رہا ہے، چاہے جس نے بھی پڑھا ہو یہ نعت، مگر اس نعت کو ہم ڈبلنگ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو بنانے کے لیے، مگر جب ہم اپنا بلاگ بناتے ہیں، بڑی ویڈیو بناتے ہیں، ہم کس مطابق اترتے ہیں یہ تو دیکھو۔ تو اسے استعمال مت کرو، اسے ایک شوق مت رکھو، اسے اپنے دل میں اور اپنے ذہن میں بھی اتارو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن اور دل میں بھی اتارو کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ تو آپ لوگ سے زیادہ تر میرا یہی آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سنیے۔ اور رہ گیا سوال، کیونکہ جب بھی میں کوئی بات بولوں گی یا چاہے کوئی بات ہوگی تو آج نہیں کل میرے اوپر یہ سوالیں اٹھے گی کہ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے، اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے۔ ہر ایک انسان اپنی عملیات اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، شکایت بس اس بات کی ہے، اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر ہم کسی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آخرت میں وہ ملے گا مجھ سے۔ یہ بات بس میرے ذہن میں ہے کہ میں جو بھی باتیں کروں گی یا جو بھی جیسے بھی ویڈیو بناؤں گی تو آخرت میں یہ انسان ملے گا اور کہے گا کہ یہ ویڈیو بناتی تھی، شارٹ ویڈیو بناتی تھی اپنا خرچ چلانے کے لیے، چاہے جو کچھ بھی کرنے کے لیے، مگر یہ اس طریقے سے کرا کرتی تھی اور اس نے یہ جانتی تھی، مگر اچھے رائے اس نے کبھی نہیں دیا۔ ہمارے عمل ختم ہو جائیں گے اور پھر میری پکڑ ہو جائے گی۔ تو چند پیسوں کے لیے اور اپنے پیٹ کا گزارا کرنے کے لیے اتنا حد تک نہیں گرنا چاہیے جس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے۔ تو بس یہی کہنا ہے میرا، مجھے ڈھنگ سے بولنے بھی نہیں آتا ہے اور میں اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں، اور مجھے آپ لوگ سے جھوٹ بولنے سے کوئی مطلب نہیں ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے جھوٹ بولنے سے۔ میں اپنی سچائی پہ رہی ہوں، اپنے سچائی پہ رہوں گی۔ آج یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ لوگ کے تلق کا، یہ تو میں اپنی دل کی بات رکھ رہی ہوں، یہ میرا ذہن ہے اور یہ میرا سوچنے کا ہے اور میرا یہ آواز ہے، اور اس طریقے کا مطلب میں بولتی ہوں، اور چاہے میری سوچ اس حساب کی ہے تو میں آپ تلق کا میں پہنچاتی ہوں، اور باقی کوئی میرا ارادہ نہیں ہے۔ اور میرا سپورٹ آپ لوگ کریے یا نہ کریے، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ میرا یوٹیوب بہت اچھا ہے اور وہ میرا ویڈیو گرو بھی کرے گا اور سپورٹ بھی کرے گا، میری مدد بھی کرے گا۔ یوٹیوب ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، بس میں یہ جانتی ہوں، اگر غلط استعمال کرو گے تو غلط سمجھ میں آئے گا، صحیح استعمال کرو گے تو صحیح سمجھ میں آئے گا۔ مگر جتنی ہماری بھائی بہن ہیں، بس میں اتنا کہنا چاہوں گی، سب سے زیادہ میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ غلط چیزیں نہیں، غلط استعمال نہ کرو، صحیح استعمال کرو اور اس کا صحیح اپنے ذہن میں اتارو، جسے پڑھتی ہو اسے اپنے ذہن اور دل دماغ پہ اتارو۔ میں نے یہ چیزیں دیکھا ہے کہ ویڈیو بنانے کے چکر میں، اپنے آپ کو وائرل کرنے کے چکر میں، اپنے ویڈیو بنانے کے چکر میں بہت سی ساری چیزیں ایسی جو چھوٹ جاتی ہیں، پورا نہیں کوئی کر پاتا ہے۔ ویڈیو کے چکر میں نمازیں ادا نہیں ہو پاتی ہے، ان کے دل دماغ پہ وہ چیزیں چھائی رہتی ہے کہ میرے دماغ پہ یہ چیزیں ہیں، میرے کو شارٹ ویڈیو بنانی ہے، مجھے ڈالنی ہے، اپلوڈ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا۔ میرے کو یہ میرا خیال ہے کہ، اور یہ میں نے ایسا دیکھا بھی ہے، تو اس لیے میں آپ لوگ سے کہتی ہوں اتنا زیادہ ذہن مت لگانا اور اللہ پہ عقیدہ رکھنا۔ اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرا بندہ اگر چپ چاپ بیٹھا رہے گا تو اسے کچھ مل نہیں پائے گا، جب تک میرا بندہ اپنے ناخن، اپنے ہاتھ، اپنی انگلیوں کو نہیں ہلائے گا تب اسے روزی ملے گی۔ تو بس میں یہ جانتی ہوں، اور میرا ایسا لگا، مجھے یہ لگا کہ میرے لیے یہ بہتر ہے تو میں نے یہ کیا۔ بہت سے ایسے ویڈیو میں نے یہ الفاظ بولی ہوں تو مجھے ایسا لگا کہ یہ بہتر ہے، تو اسی لیے میں اس طریقے کا آپ لوگ کے پاس یہ سوال رکھی اور میں یہ کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگ کو میرے ویڈیو سے سہمت نہیں ہے تو خیر کوئی بات نہیں، مگر یہی سچائی ہے، میں نہیں چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی، جو میرا فرض تھا، میرے کو یہ بہتر لگا، میں کرنے کے لیے میں نے کیا۔ میری سچائی آپ لوگ نہیں جانتے ہیں، مگر جس دن آپ لوگ کو میری سچائی سمجھ میں آئے گی
تو انشاءاللہ ضرور آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گی. بس یہی امید ہے کہ بھروسہ ہے کہ آپ لوگ میرا سپورٹ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے. تو انشاءاللہ جیسا مجھے وقت ملے گا میں اسی حساب سے ویڈیو اپلوڈ کر پاؤں گی. باقی میں زیادہ ذہن نہیں ڈالتی ہوں اس میں. کیوں کہ میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتی ہوں کہ میرا رب ہے اور میرا رب رحیم و کریم ہے. میرا مولا انت غفور و رحیم ہے. اسے دینا ہوگا تو ضرور دے گا میرا مولا، اور جو میرے حق میں بہتر ہوگا وہ کرے گا پروردگار میرا. تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.